بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بہن بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کل آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں دو مقامات بلکہ ایک مقام قرآن کا بالکل ابتدائی شیئر کیا تھا، اس کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ آج الحمدللہ پارہ نمبر 3 اور 4 تراویح میں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل ہوئی، تو اسی ضمن میں سوچا کہ کچھ مقامات جو اہم ہیں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ سمجھا تھا کہ یہ ایک سلیم الفطرت انسان کے دل کی پکار ہے، اور وہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار، اے میرے خدا، اے میرے گاڈ، اے میرے اللہ، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، مجھے ہدایت دے دے۔ میں تجھ تک تو پہنچ گیا، لیکن تو نے مجھے کیوں بنایا، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس لیے مجھے ہدایت دے دے۔ اسی کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور قرآن نازل ہوا، ھدی للمتقین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے ہدایت ملے گی صرف متقین کو، تقوی والے کو، گاڈ کانشیس، خدا پرست انسانوں کو اس سے ہدایت اور رہنمائی ملے گی، اور کوئی اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ متقین ہیں کون، خدا پرست کون ہے، گاڈ کانشیس پیپل کون ہے، ہو آر دیز پیپل؟ اسی کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہم نے کل پڑھی تھی صفات، کہ وہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ نجات پانا مشکل ہے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جب اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا تو اس کو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو اس کو فلاح مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، اور ہدایت نہ ملی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہدایت ملنے کے لیے تقوی ہونا پہلے ضروری ہے۔ قرآن سے اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر تقوی ہونا ضروری ہے۔ تو جو متقین کی صفات تھی جو ہم نے کل سمجھ لی، آج ہم جو ہے
مزید آگے سمجھیں گے. سورہ آل عمران کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے خوش نما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی. حب الشہوات، نفسانی خواہشات، کن چیزوں میں؟ من النساء، عورتوں میں، والبنین، بیٹوں میں، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانوں کے ڈھیر میں، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑوں میں. اس زمانے کی بہترین سواری تھی، جیسے آج پجیرو یا کوئی بھی سواری آپ اپنے ذہن میں لائیے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. اس زمانے کی جو بہترین سواری تھی وہ نشان زدہ گھوڑے تھے. والانعام، اور چوپائے، لائف اسٹاک، والحرث، کھیتی باڑیاں. موجودہ دور میں بینک بیلنس، اسٹاک، لوگوں کی انویسٹمنٹس، پلاٹس، پراپرٹیز، یہ سب چیزوں میں یہ سب چیزیں خوش نما بنا دی گئی ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب جو ہے برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بہتر کیا ہے؟ یہ سب چیزیں تو ہیں، آدمی ملینری ہے، ٹریلینز آف روپیز اس کے پاس ہیں، ٹریلینز آف ڈالر اس کے پاس ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بہترین چیز کیا ہے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وہی چیز دوبارہ آ گئی، جو متقی ہیں وہی فلاح پائیں گے. تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین چیز ہے. عند ربہم جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رضوان ہے، رضا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب باخبر ہے بندوں سے. اب یہ بندے کون ہیں؟ آج ان کی صفات ہم سمجھتے ہیں. الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. یہ لوگ دعا مانگ. متقین جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے جن سے بتقاضۂ بشریت گناہ نہیں ہو سکتا. ان سے گناہ تو ہوگا، کبائر میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ گناہ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اپنے گناہوں کا احساس دل میں رکھتے ہیں کہ ہم نے واقعی غلط کام کیا. ندامت ان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور یوں ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، اے رب ہم آپ پر ایمان لائے تو فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری مغفرت کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دردناک عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. تو میرے بھائیوں، یہ گناہوں سے معافی مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو استغفار ہے، مغفرت جو مانگنا ہے، یہ توبہ کی سیڑھی ہے. توبہ تو 4 شرائط کا نام ہے. نمبر 1، آدمی کو احساس ہو، شرمندگی ہو دل میں کہ میں نے واقعی کوئی کام غلط کیا، ماضی کے غلطی پر اس کو شرمندگی ہو. نمبر 2، فی الفور وہ کام وہ چھوڑ دے. نمبر 3، وہ مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور نمبر 4،
اپنے دل میں ارادہ رکھے کہ مستقبل میں وہ کام، گناہ کا کام، کبیرہ گناہ کا کام اب دوبارہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو دعا مانگتے ہیں مغفرت کی۔ اس کے بعد الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، ضبط نفس رکھنے والے ہیں۔ رمضان کا درس بھی یہی ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ضبط نفس کا مہینہ ہے، نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام صبر ہے۔ الصابرین والصادقین، اور یہ سچائی کے خوگر ہیں، سچ بولنے والے لوگ ہیں، سچائی کے خوگر ہیں۔ والقانتین، اور عبادت گزار ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ والی جو صفت ہے خرچ کرنا، یہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ صفت ہم نے کل بھی پڑھی تھی اور آج بھی ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور استغفار کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ سحر کے وقت، جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی تہجد کا جو وقت ہے، جس وقت ہم لوگ اٹھتے ہیں طلوع آفتاب سے، آپ سمجھیے تھوڑا وقت پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، تو یہ اس وقت، خاص اس وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ایک تو یہ مقام تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اس میں جو صفات آئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لائے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا ہم خاص طور پر رمضان میں مانگنے والے بن جائیں، ہر وقت یہ دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر ہم اپنے اندر صبر کی جو صفت ہے وہ پیدا کریں۔ روزہ ہمیں اسی چیز کا درس دے رہا ہے، حلال چیزوں کو ہم نے روزے میں چھوڑ دیا ہے، پانی کھانا، یہ سب چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو حرام سے بھی ہم اجتناب کرنے والے بن جائیں، اپنی انکم کو حلال کریں، حرام کاموں سے، حرام کے لقموں سے ہم بچیں۔ اس کے بعد جو ہے سچائی کے خوگر ہیں یہ لوگ، اور عبادت گزار ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو بھائی زکوٰۃ تو الحمدللہ تمام مسلمان دیتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم خرچ کریں، اور ضرورت بھی ہے اس موقع، ان مواقع پر پوری دنیا میں جو کرائسس آیا ہوا ہے سب کو پتہ ہے، تو خرچ بھی کریں۔ اس کے بعد آج جو دوسرا مقام ہے اسی صورت کا ہے، چوتھے پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنہ، اور جنت کی طرف۔ یعنی دنیا میں تم کوشش کرو کہ تمہیں تمہارے رب کی بخشش ملے، مغفرت ملے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو تم اپنا ہدف یہ متعین کرو کہ مجھے اپنے رب کی مغفرت ملے، جنت ملے۔ اور جنت کو تم کیا سمجھے ہو؟ عرضها السماوات والارض، جو جنت کا عرض ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ دیکھیے یہی چیز دوبارہ آ گئی، کل ہم نے پڑھا کہ قرآن ہدایت متقین کے لیے، جو متقین ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور جو متقین ہیں وہی جنت میں ہی جانے کے لائق ہیں۔ اور اس سے پہلے مقام پر ہم نے ان کی صفات پڑھی، یہاں پر ان کی کچھ اور مزید صفات آ رہی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی۔ ٹھیک ہے، واپس خرچ کرنے کی صفت آ گئی۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے نا، یہ تقوی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ متقی بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو خرچ نہ کرتا ہو،
خرچ کرنا تو میرے بھائی تقوی کی صفت کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی صفت آ رہی ہے بڑی اہم صفت ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ یہ نہیں کہا کہ آتا ہی نہیں ہے، آتا تو ہے، پی جاتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، بڑا مشکل کام ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان غصے کا اظہار نہیں کرتا، پی بھی جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے۔ بعض دفعہ انسان نے غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، لیکن اس بندے کے ساتھ اب احسان کا معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان بھی کرو۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے اسی ضمن میں، ان کی ایک باندی تھی، اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو صحابی کو غصہ آیا، تو اس باندی نے یہی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے غصہ ختم کر دیا، بولا غصہ ختم، میں پی گیا غصہ۔ پھر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے جاؤ تمہیں معاف بھی کیا، غصہ تو میں پی گیا، تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اس باندی نے آیت کا پھر اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، تمہارے ساتھ احسان والا معاملہ بھی کیا۔ تو یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد آگے فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے۔ متقین فرشتے تو نہیں ہیں، معصوم تو نہیں ہیں، انسان ہے، بتقاضۂ بشریت ان سے گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہ ان سے ہو سکتے ہیں، لیکن جب ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے، فحش کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہو، گناہ کے کام کیے ہو، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ استغفار کا مطلب معافی مانگنا، بھیک مانگنا معافی کی، اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی، تو ہی ہمارا رب ہے، تیری حکم عدولی ہو گئی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ہے کوئی معاف کرنے والا؟ نہیں، صرف اللہ ہی معاف کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کام کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، وہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ تو بھائی یہ بھی بڑی اہم صفت ہے استغفار، اس کو بہت کثرت سے کرنا چاہیے اپنے گناہوں پر۔ حدیث میں آتا ہے، من لزم الاستغفار، جس آدمی نے استغفار کا وہ لازم کر لیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی میں راستہ دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے، ہر ٹینشن سے، ہر فکر سے اسے آزاد کر دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ استغفار کی ضرورت بھی ہے موجودہ صورتحال میں، اپنے گناہوں پر جو ہم نے کبیرہ گناہ کیے، سب کو پتہ ہے ہماری آمدنی کتنی حلال ہے کتنی حرام ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نمازوں سے کتنا غافل ہیں، ہم آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، کانوں کا غلط استعمال، زبان خاص طور پر، پھر ہمارا رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہے، ہم نے کسی کے حقوق تو نہیں دبائے ہوئے، کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا۔ تو یہ سب چیزیں
سب کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے رمضان کا، تمام اپنے گناہوں پر ہم استغفار کریں اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان سے معافی مانگیں اور ان کے حقوق دنیا میں ہی ادا کر دیں، اور ایسے بندے ہیں جن سے اب معافی نہیں مانگ سکتے تو ان کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا کریں مغفرت کی، اور دعا کریں کہ اللہ قیامت والے دن ان کا اور ہمارا معاملہ صاف کر دے۔ تو یہ جو آدمی کام کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو میں ان کو ریوارڈ دوں گا، جزا دوں گا، مغفرت دوں گا، بخشش دوں گا اور جنت دوں گا، وجنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، اور کیا ہی عمدہ بہترین ریوارڈ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو بھائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جتنی صفات آج ہم نے پڑھی ہیں، اللہ یہ ساری صفات میرے اندر بھی پیدا فرما دے، جتنے میرے سامعین سننے والے ہیں، لسنرز ہیں، اللہ ان سب کے اندر یہ تمام صفات پیدا کر دے۔ اور میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے لیے بھی مانگتا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے مانگتا ہوں اور پھر آپ تمام حضرات کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تمام مسلمانوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اللہ سے معافی مانگیے، بے شک اللہ غفور اور رحیم۔ السلام علیکم۔